امت مسلمہ کے نوجوانوں ذرا اپنے نبی کی شان سننا، جس کو سننے کے بعد تمہارے بہت سے سوالوں کے جواب تمہیں مل جائیں گے، کچھ کانسیپٹس کلیئر ہو جائیں گے۔ جب ہجرت کا حکم آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق ساتھ ہیں اور حضرت ابوبکر کے غلام عامر بن فہیرہ بھی ساتھ ہیں۔ آپ ہجرت کے سفر پر ہیں اور ادھر کفار مکہ کے جو حضور کی جان کے پیاسے تھے، انہوں نے یہ دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری پوائنٹ سے دور نکل گئے ہیں، تو مکہ کے بڑے سرداران جن میں ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ان تمام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیمت مقرر کر دی۔ یہ اعلان کروا دیا کہ جو کوئی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کر کے لائے گا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کو قتل کر دے، اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ مکہ کے جتنے بڑے وہ تمام حضور کی تعاقب میں نکل آئے۔ ان میں سب سے معروف، سب سے ہوشیار کھوجی سراقہ بن مالک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعاقب میں نکلا۔ سراقہ بن مالک حضور کے اتنے قریب پہنچ گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق کی نظر پڑ گئی۔ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی گھڑ سوار ہے جو ہمارے بہت قریب پہنچ گیا ہے۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی اطمینان اور تبسم کے ساتھ فرمایا، ابوبکر غم نہ کرو، یہ ہم تک نہیں پہنچ پائے گا۔ حضور کی زبان مبارکہ سے یہ الفاظ ادا ہونے کی دیر تھی کہ سراقہ کے گھوڑے کی ٹانگیں ریت میں دھنس گئی۔ سراقہ زمین پر گر گیا، پھر سراقہ اٹھا، دوبارہ گھوڑے کو اٹھایا، ایڑ لگائی، پھر تعاقب کرنے لگا اور پھر اس کے گھوڑے کی ٹانگیں زمین میں پھنس گئیں۔ سراقہ پریشان ہو گیا، اس نے تیر نکالے جن سے یہ فال نکالتا تھا، کیا ان مسافروں کا پیچھا کرنا، تعاقب کرنا میرے فائدے میں ہے یا نقصان میں ہے؟ جبکہ فال بھی سراقہ کے ارادے کے خلاف نکلی۔ سراقہ نے فال کا بھی خیال نہ کیا، نام کو ذہن میں رکھا اور لالچ میں دوبارہ اٹھا، گھوڑے کو ایڑ لگائی، آگے بڑھنے لگا کہ دوبارہ گھوڑے کی ٹانگیں دھنس گئیں۔ ایک لمحے کو دل میں خیال ہے کہ شاید یہ کوئی جادو کر رہے ہیں، لیکن پھر ذہن میں خیال آیا کہ نہیں، یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے جن کا میں تعاقب کر رہا ہوں۔ ادھر سے سراپہ رحمت نبوت کی نظر جب سراقہ پہ پڑی تو سراقہ کا دل و دماغ کی دنیا بھی بدل رہی تھی۔ سراقہ کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، آپ دعا فرما دیجئے، میرے گھوڑے کی ٹانگیں نکل آئیں، میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ حضور نے دعا فرمائی، سراقہ کے گھوڑے کی ٹانگیں نکل آئیں۔ سراقہ قریب آیا اور آپ کے عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول، آپ میرا گھوڑا لے لیجئے، یہ سامان مجھ سے لے لیجئے، میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، اور مجھے یقین ہو گیا ہے کہ ایک روز آپ اقتدار میں آ جائیں گے، مجھے امان لکھ دیجئے، جب آپ اقتدار میں آ جائیں، جب آپ کا دین غلبہ پا جائے تو مجھے امان دی جائے، مجھے لکھ کر دیا جائے۔ حضور نے حضرت ابوبکر صدیق کے غلام عامر بن فہیرہ سے کہا، اسے امان لکھ دو۔ تو حضور نے فرمایا کہ اے سراقہ، تم تھوڑے انعام کی خاطر مجھے قتل کرنے اور قید کرنے کے ارادے سے نکل آئے، جبکہ میں تو تمہارے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ قربان جاؤں حضور کی فراست پہ کہ اس وقت شاعران کو کسریٰ کو بڑی سپر پاور تھی، اور بظاہر مسلمانوں کے پاس اس وقت حضور کی کوئی لشکر نہیں، کوئی فوج نہیں، ایک بھی گاؤں فتح نہیں ہوا، اور اتنے سال پہلے حضور فرما رہے ہیں کہ سراقہ، میں تو تمہارے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ یعنی حضور سراقہ اسلام قبول کرنے کو بھی جانتے ہیں اور شاہ ایران کی شکست خوردہ ہونے کو بھی جانتے ہیں۔ حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ ایران فتح ہو جائے گا اور کسریٰ کے کنگن لائے جائیں گے اور سراقہ کو پہنائے جائیں گے۔ سراقہ نے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ شاہ ایران کسریٰ کے کنگن کی بات کر رہے ہیں؟ کسریٰ کے کنگن بہت مشہور تھے۔ شاہ ایران وہ جب اپنی کوئی بات پوری کرتا تھا، فیصلہ سناتا تھا، تو اپنے کنگن لہرایا کرتا تھا۔ موٹے موٹے سونے کے اس نے کنگن پہنے ہوئے تھے، جب وہ آپس میں ٹکراتے تھے تو ان کی آواز گونجتی تھی، جو ان کنگنوں کے ارد گرد علاقوں میں وجہ شہرت تھی۔ اور حضور تب فرما رہے ہیں کہ سراقہ، میں تمہارے ہاتھوں میں شاہ ایران کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ سرکار کا در ہے، در شاہ تو نہیں، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ، اور دے سکتے ہیں کیا وہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ بحث نہ کر، ہوش میں آ، اور بھی کچھ مانگ۔ سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کر، جنت کی طلب چیز ہے کیا، اور بھی کچھ مانگ۔ سراقہ یہاں سے واپس آ کر اپنے تمام لوگوں کو کہنے لگا کہ اس طرف تو کوئی نہیں ہے، مجھے کچھ نہیں ملا، تم دوسری طرف دیکھو۔ پھر حضور تشریف لے گئے۔ اب حضور کے قول پورا ہونے کا وقت آیا، جب حضور بظاہر دنیا سے وصال فرما گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا دور خلافت آیا، ختم ہوا، پھر حضرت عمر کا دور آیا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق نے ایران پر یلغار کی، ایران کو فتح کیا۔ جنگ ختم ہو جانے کے بعد جب مال غنیمت امیر المومنین حضرت عمر فاروق کے دربار میں پیش کیا گیا، تو قربان جاؤں حضرت عمر کے عقیدے اور ایمان پر آپ کو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد تھا۔ آپ نے فرمایا، مجھے اس مال میں کسریٰ کے 2 کنگن نظر نہیں آ رہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں کہ امیر المومنین، آپ کس کنگن کی بات کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، میرے حضور نے فرمایا تھا کہ شاہ ایران کسریٰ کے جو کنگن ہوں گے وہ سراقہ کو پہنائے جائیں گے، وہ کنگن تلاش کر کے لے آؤ۔
صحابی وہ کنگن تلاش کر کے لے آئے۔ امیر المومنین حضرت عمر نے وہ کنگن سراقہ کو پہنائے۔ حضور کے قول کی صداقت دیکھیے کہ پورے دربار میں جتنے صحابی موجود تھے، کسی صحابی کے بازو کا سائز سراقہ کے بازو کے سائز کا اور کنگن کے سائز کے ساتھ میچ نہیں کرتا تھا۔ کسریٰ کے بازو اور ہاتھ کا جو سائز تھا، خوب وہی سائز سراقہ بن مالک کے ہاتھ اور بازو کا سائز تھا۔ وہ کنگن صرف اور صرف سراقہ کے ہاتھوں میں پورے آئے۔ جہاں ایک اور نقطہ بھی ہے جو سوال ذہن میں آتا ہے، اور تمام بڑے مجمع میں کسی صحابی نے یہ سوال نہیں کیا کہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب، کیا آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ حدیث بھول گئی ہے کہ ایک مسلمان مرد پر ریشم اور سونا حرام ہے؟ لیکن کسی صحابی نے یہ سوال نہیں کیا، کیونکہ امام صحابی رسول یہ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کو اللہ نے یہ اختیار دیا تھا کہ وہ جس کے لیے چاہے حلال کر دیں، جس کے لیے چاہے حرام کر دیں، اور پوری دنیا کے مردوں کے لیے سونا حرام ہے سوائے سراقہ کے لیے، کیونکہ اس کے لیے خود حضور نے فرمایا تھا، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لیں۔ خرد فارسی میں عقل کو کہتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لیں، گماں سے گزرنے والے، یہاں خود پڑے ہیں چہت کو لالے، کیا بتاؤں کدھر سے آئے کہاں گئے۔ پیر نصیر الدین شاہ صاحب فرماتے ہیں، حاضر و ناظر و نور و بشر، غیب کو چھوڑ کر کے وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سلام پہنچے۔